ایک مجھے آپ کے انٹرو سے اختلاف ہے. آپ تاثر کچھ یوں دے رہے ہیں کہ جیسے گزشتہ 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں پیس بڑھ گئی ہے بہت. ہم بند گلی میں گئے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم بند گلی میں تو عرصہ ہوا داخل ہو. صحیح بات. اب وہ جو بند گلی ہے نا مالک، اس میں اب پانی جو ہے نا وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بند گلی میں آئے پانی سے اپنی گردن کو باہر رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو ہے جنرل پرسپیکٹو. اس پرسپیکٹو میں آپ نے جو سوال اٹھایا میں اس سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. آپ کا کی کویسچن یہ ہے، وہ موزے تم کہا کرتا تھا کہ جی بنیادی کانٹرڈکشن، فنڈامنٹل کانٹرڈکشن. ان کی چیز یہ تھا نا کہ جی آپ فنڈامنٹل اگر تضاد سمجھ لیں تو دین یو کین انڈرسٹینڈ پالیٹکس. وہ بات بالکل درست ہے کہ دیر از مسٹرسٹ. اس مسٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے انہوں نے پبلکلی، یعنی میرے اور آپ کے لیے، اگر خفیہ طور پر کچھ کر رہے ہوں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن عمران خان صاحب اپنی تقاریر کے ذریعے مستقل، دیکھو نا، میں اگر آپ پر یہ الزام لگاؤں اور لگاتا چلا جاؤں کہ محمد مالک وانٹس ٹو گیٹ می کلڈ اور میرے پہ پہلے حملہ کر چکے ہیں، پھر مالک نے بندے بھیجے ہوئے تھے جوڈیشل کمپلیکس میں اور ابھی بھی مالک باز نہیں آیا اور یہ انتظار کر رہا ہے کہ آخری بار ہو میں مر جاؤں تو پھر انتخاب کروایا. اب آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے ان کا یہ دعویٰ غلط ہو، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، یعنی میں اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے میں مجھے کافی دشواری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ماضی میں کچھ سیاسی قتل ہوئے ہیں جن میں ہمیں سازشی پہلو نظر آتے رہے. میں بھی عمران خان صاحب اس کے تناظر میں خود کو لے رہے ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کا جو طریقہ تھا، جو یعنی ٹرسٹ کو ریسٹور کرنے کا تھا، وہ الزامات کا بار بار اس طرح برسر عام دہرائے جانا نہیں ہے. اس سے معاملات اور بگڑیں گے. اس سے زیادہ میرے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا، اور ہم نے بھی، ہماری جب ملاقات ہوئی خان صاحب سے تو وہاں بھی انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ہمارا مسٹرسٹ کم ہو، ڈفرینسز کم ہو، لیکن ہمیں جواب نہیں ملتا، بالکل نہیں ملا. تو پھر ہمیں تو اب الزام نہ دیں. نہیں، یہ بات تو وہ پبلکلی تو نہیں کہتے ہیں نا. دیکھیے، میں وہی آپ کے آگے رو رہا ہوں نا کہ جب آپ لاہور کی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں، جب آپ آف دی ریکارڈ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پرسیپشن سے اس سے بنے گا نا کہ یار آپ پبلکلی کیا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، اگر اس طرف کی بات، اگر وہاں کے لوگ واقعی ان کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں اور اس خوف میں مبتلا ہیں کہ عمران خان صاحب اگر 2/3 اکثریت سے آ گئے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. بھائی صاحب، ذوالفقار علی بھٹو تو اس وقت آئے تھے جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اسی رات جس دن انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، ان کے وزیر اطلاعات تھے سونا منڈا، ان کے عبدالحفیظ پیرزادہ. تو ہمارے ہتھیار ڈالنے کی 7 بجے کے خبر نامے میں خبر چلی تھی، اس کو ہٹانا پڑا. اور بائی دا وے وہ خالی صدری نہیں تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، بلکہ پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. تو کیا کر لیا تھا؟ تھوڑا کرو نا ان باتوں کو. یعنی بھٹو صاحب نہ جو کر پائے تو عمران خان صاحب کیا کر لیں؟ کیا واقعہ اب ایک وقت دوبارہ آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں تو پبلکلی ہو سکتی ہیں، لیکن کیا وقت آ گیا ہے کہ پریزیڈنٹ الوی صاحب کا ہوسٹ بنے اور دوبارہ ایک میٹنگ ہو، لیکن اس بار فارمر پرائم منسٹر جو ہیں وہ دوبارہ ایک سٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھیں اور کچھ کریں، کیونکہ کچھ سلوشن تو نکلنا ہے. ہم ایک سلوشن تو وہ ہے کہ ہم کہیں جیسے ہم ایکیڈیمک بحث کریں، ٹھیک ہے جی آئین ختم ہو جائے گا، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اس کے بعد بھی ڈیزاسٹر ہی ہے، ایک تباہی ہے. ایک ہے کہ جی سپریم کورٹ خود ڈیوائیڈڈ ہے، اس کی اپنی مورل اتھارٹی فریکچرڈ ہے اس وقت. پریکٹیکل تو یہی ہے کہ یہ دو سب سے پاورفل پلیئرز ان دس ایکویشن. عمران خان اپنی پبلک سپورٹ کے اوپر پاورفل ہے، انسٹیٹیوشن خود پاورفل ہے. کیا ان کا ملنا ضروری ہے؟ اب کھل کے بات ہم اس پہ کر رہے ہیں. میں کھل کے بات کروں، اسٹالن نے کوتا تھا نا بہت بڑا عامر، وہ دہریہ تھا، ٹھیک. جب جرمنی نے، ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا تو پورا یورپ اس کے ساتھ ہو گیا. تو یہ ہو گیا جی کہ تمام ڈیموکریٹک کنٹریز آف دا ورلڈ اگینسٹ فیشزم، کہ ہٹلر کی فسائیت کے خلاف تمام کھڑے.
اب اسٹالن کا ایک مشیر ہوتا تھا, اس نے کہا صاحب اب ہم ایک عظیم تر اتحاد بنا رہے ہیں, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اٹلی جائیں اور پاپا روم سے بھی مل لیں. دیکھیے جی, یورپ میں بہت سارے کیتھولک ہیں اور یہ وہ, اور ویسے بھی ہٹلر آپ کو پتہ ہے کہ پروٹیسٹنٹ ہے. تو اسٹالن نے سگار لگا کے اس کو کہا ہاؤ مینی بریگیڈز ہی ہیز. میرا خیال ہے میں نے جواب دیا. جو پہلے 2 ملاقاتیں ہوئیں, چونکہ باجوہ صاحب کو اپنی ایکسٹینشن درکار تھی, وہ پبلکلی میر جعفر اور میر صادق کا تانا بہت بڑا تانا ہونا چاہیے پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار بنے آئے شخص کو, جس کو کہ 6 سال آپ ہمارے وہ یہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ ان سے ملنے چلے گئے, ان کے ذریعے عمران خان صاحب سے ان ملاقاتوں کے طفیل یہ بیان دلوایا کہ ہاں انتخابات اگر ہونے ہیں تو ان تک یہی اگر چیف رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج کل اٹھتے بیٹھتے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ خربوزے کی فصل ہی ان دنوں خراب تھی تو وہ باجوہ صاحب کا مشورہ. تو میرا نہیں خیال کہ موجودہ قیادت, دیکھو جی سیدھی سی بات ہے, ہاؤ مینی ڈویژنز ہی ہے, تقریریں ہیں نا تو کرتے رہے. ان کی تقریر جو وہ فرما رہے ہیں ابھی تک روکی تو نہیں گئی ہے نا, ورنہ ماضی میں آپ کا میرا جو تجربہ رہا ہے ہم تو اسکرینوں سے آف ایئر ہوتے تھے نا, تو کرتے رہے, کیونکہ وین یو ہیو پاور یو کین چل. تو اس وقت اگر وہ صدر کے بلانے پہ ملاقات کریں گے تو وہ باجوہ کے ساتھ ہوئی ملاقاتوں کا ریکارڈ ضرور رکھیں گے. لہٰذا میں اس کی پاسبلٹی نہیں دیکھتا. کوئی اور آربیٹر ہو سکتا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اگر انہوں نے اپنے آپ کو ذرا اس سیاسی اس سے اوپر رکھا ہوتا. وہ بدقسمتی سے مظہر نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے, خود متنازع ہو گئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے ملک میں کوئی غیر متنازع ایسا آدمی نہیں رہا کہ کہے یار انسان کے بچے بنو, بہت ہوگی خدا کے لیے. شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو مظہر بات کر رہے ہیں جس دیے میں جان ہوتی ہے, میں اب کھل کے آخری 5-6 منٹ ہے میرے اس سیگمنٹ کے, میں آپ تینوں سے ایک سوال کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کھل کے بات کریں. لوگ کہتے ہیں او جی جو مرضی ہو جائے, اب مارشل لاء کا وقت نہیں ہے, مارشل لاء کا زمانہ نہیں ہے, یہ اب اور ہے بڑی دنیا کنیکٹڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, امریکہ نہیں مانے گا, فلانا نہیں مانے گا, تو اس لیے آپ جو ایکسٹریم خطرہ آپ لوگ لائنوں کے درمیان میں کہتے ہیں, میں تینوں سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں. ان حالات میں اگر یہ سارا بگاڑ ہو جاتا ہے, کیا خدا نہ خواستہ پاسبلٹی ہے مارشل لاء کی بھی؟ بھائی صاحب یہ میرے ہاتھ بندے دیکھیں, آج کون سا سال ہے؟ 2023. یہ تھائی لینڈ میں اس وقت کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کب لگا تھا؟ 2014. اور تھائی لینڈ میں انہوں نے آئین بدل کے یہ بھی کر دیا ہے کہ وہاں کا سینٹ ہی سارا جو ہے نا وہاں سے نامینیٹ ہوتا ہے. چلو ادھر 2014 میں واقعہ ہو گیا, ہضم کر لیا گیا. یار یہ برما میں تو جمعہ 8 دن کی بات ہے بابو, کیا ہوا؟ تو اس طرح نہ کہیں کہ جی نام نہاد عالمی برادری. عالمی برادری جو ہے اس ساری نے جہاز بھیجے ہیں ابھی 1 ہفتہ پہلے سوڈان میں, اپنے سفارت خانے بند کیے ہیں, کہا کہ جی تہاڈی لڑائی ہے, آپ جانو, آپ کا کام جانے, جب جو جیتے گا اس کو حکومت تسلیم کر کے آ جائیں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرے پیارے بھائی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک, اگر یہ چیزیں اسی طرح تتر بتر ہوتی رہیں جیسے کہ ہو رہی ہیں اور رکتی نظر بھی نہیں آ رہی, تو بات وہی ہے. یہ مظہر نے بہت احتیاط سے, جس دیے میں زیادہ تیل ہوگا وہی جلے گا, تو میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پاور گروز آؤٹ آف. نہیں یہ موضوع تم نے کہا ہوا, میں نے نہیں کہا ہوا, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, میں نہیں کہہ رہا. میں نے پہلے بھی موضوع تم کو کوٹ کیا تھا, اب بھی موضوع تم